شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھا گیا کہ تمہیں مہینہ بھر شیطان اور اس کی ذریت سے اس کے حملوں سے بچا کر رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ تو اب میرے عزیزو، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہمارا دل پاک ہو جائے۔ تھوڑی سی اور محنت اس میں کر لی جائے تو انسان کا باطن پاک ہو جائے۔ تقویٰ کیا چیز ہے اور اس کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ تقویٰ کا مطلب سب سے اہم چیز یہ ہے، اللہ کا خوف۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ اگر بنیاد ہے تو ہر عمل میں آپ کے تقویٰ حاصل ہو جائے گا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز ایک ڈیوٹی سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس کا، یعنی وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ لیکن نماز میں اگر خوف خدا ہے، اللہ کے ڈر سے پڑھتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے، اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقویٰ ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا، 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا۔ تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کہ ویسے ہیں، بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے۔
جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا، کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے، اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو، تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے، اتنا بہترین راستہ ہے۔ آپ روزہ ہیں، کس کو پتہ ہے؟ میں روزہ ہوں، کس کو پتہ ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان۔ آپ روزہ ہیں، یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں، فجر سے لے کر عصر تک کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے، باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں، آدھا نگل جاتے، کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے، کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، راز ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یا نہیں کھا رہے ہیں، نہیں پی رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے، اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ حلق سوکھا ہے شام کے وقت میں، اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے۔ کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے۔ کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے، اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے، نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا، نہ ہی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں، یہ میرے رب کی رضا ہے، میں اسی پر قائم ہوں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہ سنت بھی ہے، ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے، وقت ہوا، کھجور لیے اور کھا گئے۔ افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی ہیں، میوہ جات بھی ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ٹھنڈا شربت بھی ہے، دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ، لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں۔ انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے، اعلان سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں، لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس، سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، دیکھو یہ شام کا وقت ہے، ان کے حلق سوکھ چکے ہیں، ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے، اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں۔ اے فرشتوں دیکھو، میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں ٹھنڈی ہو گئی، اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا۔ یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اب سنو حدیث پاک، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا، اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے۔ اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے، چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے۔ آج
یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ. اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے. یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے. یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے. روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو. پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا، گھٹا کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے. ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا. ویٹ گین کرنے والے، ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا. اور پھر ویسی کا ویسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا. خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں، نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے. قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں. وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے. حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے. کہ جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا. جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے. وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے. جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. عزیزان گرامی وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں. تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے. اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے. اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے. تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں، لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے. یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن نیت وہ نہیں. روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے. نیت میں برکت ہے، اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا. روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے. جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو
روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے. بھوک. جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں. آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں. یعنی سحری سے لے کر افطاری تک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے, نشہ کرنا حرام ہے, وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے. لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا, سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے, لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں. روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے. سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے. پانی تو حلال ہے, پاک ہے, لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے. اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے, رات میں سو سکتا ہے, لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے. حلال کام بھی حرام ہے, اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں. کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا, عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی, لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو, سوچ سکتے. وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے. آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو, انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. میرے عزیزو, برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی. اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے. منبر پر آپ نے قدم رکھا, آمین کہا. پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. تیسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. خطبہ مکمل کیا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے. کیا دعا کیا؟ یوں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا, ایسا شخص برباد ہو جائے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. پھر جبرائیل امین نے کہا تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی. میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول, وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا, اس کا احترام نہیں کر سکا. حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا. جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں, ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا. اسی لیے میرے عزیزوں, مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے, روزہ ہے کہ نہیں. مسلمان ہے تو روزہ ہے, اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا. آپشنلی نہیں, یہ فرض عین ہے. ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا. 600 سال تک. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے. تھپڑ مار لیں گال پہ, توبہ توبہ کر لیں, معاف نہیں ہوں گے. توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا. جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے. اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں, ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے. رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. ہاں, اگر کسی عذر کی وجہ سے
کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا، تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ ناشتہ اسکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقویٰ مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے، اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا۔ روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے۔ ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں، کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے۔ اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی، ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے، وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے، اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں، مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے۔ وہ رحمان ہے، جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا۔ قرآن کا فرمان عالی شان، لعلکم تتقون، اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے، ان کی روٹین ویسی ہی جاری رہی، نعوذ باللہ نظروں کی خطائیں بھی باقی رہیں۔ اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ رمضان میں شیطان کی نیابت اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو تمہارا یہ موبائل فون ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موبائل فون کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے، روزہ کا وقت قریب آ جائے۔ اس ٹائم پاس کے چکر میں تم کیا کیا دیکھتے رہ جاتے ہو اور کہاں تک یہ چیزیں پہنچاتی ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا، تو تمہاری رہی صحیح عبادت کو بھی یہ ہضم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اس کے استعمال پر اگر کنٹرول ہے تو خوب استعمال کرو، لیکن کنٹرول نہیں ہے تو اے نوجوانوں اس کا بھی روزہ رکھو، اس انٹرنیٹ کی بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اس لیے کہ بہتوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے دن بھر اور رات بھر رمضان میں سوشل نیٹ ورکس پر مصروفیت ویسی کی ویسی ہے جیسے دوسرے دنوں میں تھی۔ وہ رات بھر چیٹنگ میں بھی مصروف ہیں، ایک دوسرے کو ادھر ادھر بھیجنے میں بھی مصروف ہیں، ساری چیزیں جوں کی توں چل رہی ہیں۔ تو تمہارے موبائل نے تمہیں تقوی سے بہت دور رکھا ہے، تمہیں رب تعالیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو بدل لو۔ ظاہر سی بات ہے یہ سخت چیز ہے، اگر کوشش کرو گے تو بچ جاؤ گے، اور تقوی اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا۔ اپنے آپ کو سٹرگل کرو، انشاءاللہ العزیز دل پاک ہو جائے گا، پھر آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو اجالے نظر آئیں گے وہ خود آپ محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے۔ گناہوں کے اندھیروں نے دل پر ایسی کالک رکھی ہے کہ آپ کو کچھ بھی یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا۔
ورنہ نمازوں کا لطف ایسا ہے، قرآن کا مزہ ایسا ہے، جسے یہ لگ جائے دنیا کی کوئی نعمت اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی، لیکن کب؟ جب اسے تقوی کا اجالا حاصل ہو جائے۔ میرے عزیزو، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا قدیر و جبار ہم سب کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرمائے، اور ہم سب کے روزوں سے اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے۔ ان روزوں کے انوار اور برکات اور رمضان کے احترام کی ہمیں توفیق عطا